حضرت پولس اور حضرت محمد اپنی تبلیغ میں حیرت انگیز طور پر مؤثر تھے، لیکن وہ کون سے پیغامات تھے جنہوں نے انہیں مؤثر بنایا؟ آئیے معلوم کریں۔ حضرت محمد نے مکہ میں 1 دہائی سے زیادہ عرصہ پہلے نجی اور پھر عوامی سطح پر تبلیغ کی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تبلیغ کے ذریعے وہ زیادہ لوگوں کو اسلام قبول نہیں کروا سکے۔ ہم اس وقت تک بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام قبول کرتا نہیں دیکھتے جب تک کہ حضرت محمد اپنے پیغام اور اس کی تدبیروں میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اسلام کے بارے میں کئی سال تک غیر متنازع پیغامات کے بعد حضرت محمد نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی ضمانت دی جنہوں نے جہاد کی راہ اختیار کی۔ ایک ایسا پیغام جو 7ویں صدی کے بہت سے عرب لوگوں میں عام تھا۔ صحیح البخاری 2787 میں حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی سی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، یا پھر زندہ و سلامت ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ حضرت محمد نے ضمانت دی کہ اگر آپ ان کے لیے جہاد کریں گے تو آپ شہادت پائیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے اور اپنی حوریں پالیں گے، یا آپ زندہ رہیں گے، جس صورت میں آپ انعامات اور جنگی مال کے ساتھ محفوظ طور پر گھر واپس لوٹیں گے، جس میں ذاتی لونڈیاں بھی شامل ہے۔ لہٰذا کسی بھی طرح سے، چاہے آپ زندہ رہیں یا مر چکے، حضرت محمد کے لیے لڑنا آپ کے لیے مالی اور جنسی فائدہ ہے۔ حضرت محمد واضح طور پر سمجھ گئے تھے کہ اپنے سننے والوں کے دلوں تک پہنچنے کا تیز ترین راستہ ان کے بٹوے کے ذریعے تھا۔ مثال کے طور پر جب حضرت محمد پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جنگ کے بقایا جات کو غیر معمولی طور پر عنقریب مسلمان ہونے والے لوگوں کے حق میں بانٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کیا آپ اس زندگی کی اچھی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں جس کے ذریعے میں ایک قوم پر فتح پا سکتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، جبکہ میں تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کرتا ہوں؟ صحیح بخاری 3344 میں حضرت محمد نے سونے کا ایک ٹکڑا مختلف قبیلے کے 4 سرداروں میں تقسیم کیا۔ آئیے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آپ نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا، میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں۔ لہٰذا ابتدائی مسلمانوں کے لیے مذہبی تبادلوں کے مقاصد کے طور پر پیسہ اور اسیروں کی اہمیت کو شاید ہی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت محمد یہ بھی جانتے تھے کہ ان لوگوں کو کس طرح تبدیل کرنا ہے جو صرف سونے یا ذاتی لونڈیوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم 129 میں حضرت محمد فرماتے ہیں، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے نہ لگ جائیں اور نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ دینا شروع نہ کر لیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا، مگر حق پر ان کا جان و مال طارز نہیں کیا جائے گا، ان کا دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت محمد نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ جہاد کا نشانہ تھے۔ اب 7ویں صدی کے کافر عرب کے متبادل کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ حضرت محمد کے ذریعے مسلمان ہو کر جہاد کرتے ہیں تو آپ کو انعامات اور ذاتی لونڈیاں ملیں گی، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا یہ طریقہ کامیاب تھا؟ آئیے حضرت ابو بکر کی حضرت محمد کی زندگی اور کام کا خلاصہ پڑھیں۔ تاریخ طبرہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 55 حضرت ابو بکر نے اعلان کیا، در حقیقت حضرت محمد کو ان کی سچائی کے ساتھ اپنی تخلیق میں خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی اجازت سے دوسروں کو اللہ کی طرف لانے والا اور ایک روشنی کی حیثیت سے بھیجا تاکہ وہ سب کو ڈرائے جو زندہ ہیں اور کافروں کے خلاف رویا کو پورا کیا جا سکے۔ لہٰذا اللہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتا رہا، جس نے بھی اس کا جواب دیا، اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت سے جس نے بھی اس کی طرف منہ موڑ لیا اس وقت تک اسے مارے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے یا رنجیدہ ہو کر اسلام قبول نہ کرے۔ تو حضرت محمد نے تبلیغ کی، لیکن ان کی کامیابی کا راز ڈرانا، دھمکانا، ظلم اور رشوت خوری تھا، جبکہ حضرت پولس نے مسیحی ہونے کے بعد رشوت یا تشدد کی دھمکیوں کے بجائے پرامن تبلیغ پر سختی سے انحصار کیا۔ حضرت پولس نے اپنے سننے والوں کو ایک سادہ سا پیغام پیش کیا، جناب مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مصلوب ہوئے تھے۔ ان کا صلیب پر مصلوب ہونا ایک عوامی واقعہ تھا، لیکن وہ مردہ نہیں رہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور متعدد گواہیوں، دوست اور دشمن دونوں کے
सामने जाहिर हुए। जनाब मसीह का जी उठना हजरत पौलुस के पैगाम की तस्दीक करता है, लिहाजा आपको उनके ताबे होने की जरूरत है। ये वही पैगाम था जो जनाब मसीह के असल रसूलों ने दिया था। दरहकीकत ये हजरत पौलुस मुख्तलिफ शहरों में तबलीग करते थे तो वो इब्तदाई मसीही अकायद को लोगों के साथ बांटते थे जो उन्होंने खुद रसूलों से वसूल किया था। हजरत पौलुस करंथ के मसीहियों के नाम लिखते हैं, पहला करंथियों 15वें बाब में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से जायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया। स्कॉलर्स, यहां तक के तनकीदी उलमा भी इस मसलक की तारीख जनाब मसीह की वफात के सिर्फ चंद सालों में ही तय करते हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई इब्तदाई मादा बन जाता है। और ये क्या कहता है? यही कि जनाब मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब हुए, वो मुर्दों में से जी उठे, बहुत से गवाहान मौजूद हैं और ये सब कुछ सदियों पहले से पेशगोई की गई थी। हजरत पौलुस के सामीन समझ गए कि यह पैगाम दूसरे मजहबी पैगामात से मुख्तलिफ है। हजरत पौलुस की तबलीग की बुनियाद शवाहिद और मुशाहिदा था और वो जहां भी गए लोगों ने मसीहत कबूल की। मसीहत के सबूत इस कदर कायल थे कि सिर्फ चंद सदियों में ही मसीहत ने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को फतह किया। मसीहियों को कभी भी तशद्दुद या रिश्वतखोरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे लगता है कि जब आपके पास अच्छी दलील हो तो आपको कत्लो गारत और जुल्म करने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक के लोग आपसे मुत्तफिक ना हों। सबको सलाम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप ब्राउज करते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में हजरत पौलुस और हजरत मोहम्मद का मुआवजना किया गया है। लिहाजा अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले ही प्लेलिस्ट में हैं तो आप देखने वाले हैं कि हजरत पौलुस ने हजरत मोहम्मद से कहीं ज्यादा जुल्म और सितम बर्दाश्त किए।